بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. وقال علیہ السلام: من رغب عن سنتی فلیس منی. وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین اور خواتین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد پوری عالم انسانی کے لیے رحمت. نبی علیہ السلام کا ہر عمل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل پوری عالم انسانی کے لیے رحمت. نبی علیہ السلام کی ہر تعلیم پوری عالم انسانی کے لیے رحمت ہے. نبی علیہ السلام کی ہر سنت، نبی علیہ السلام کی ہر سنت، ہر طریقہ پورے عالم انسانی کے لیے رحمت ہے. اس لیے زندگی کے کسی بھی شعبے میں نہ آپ کی تعلیم کو چھوڑنا ہے، نہ ارشاد کو چھوڑنا ہے، نہ سنت کو چھوڑنا ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے میں، صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، پوری عالم انسانی کے لیے کہ آپ علیہ السلام کا طریقہ تمام طریقوں میں افضل بھی ہے اور تمام طریقوں میں اسہل بھی ہے اور تمام طریقوں میں اکمل بھی ہے اور تمام طریقوں میں اجمل بھی ہے. سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ فضیلت والا زندگی کے ہر شعبے میں. اسے یاد رکھنا. اس وقت امت نے اس کی اہمیت کو بھلا دیا. نتیجے میں اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا کو قبول کر لیا، کامل کے مقابلے میں ناقص کو قبول کر لیا، آسان کے مقابلے میں مشکل کو قبول کر لیا، آسن کے مقابلے میں غیر آسن کو قبول کر لیا. اور ابھی آپ نے سنا کہ آپ کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر ہدایت، ہر تعلیم، ہر ارشاد، ہر سنت پوری عالم انسانی کے لیے رحمت ہے. اب جب رحمت کو چھوڑیں گے تو رحمت آئے گی. آج عالم انسانی جو پریشانیوں میں ہے اس کا سبب یہی ہے. باہر کے حالات پریشانی کا سبب ہیں، ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں. باہر کے حالات پریشانی کا سبب نہیں ہوتے. پریشانی کا سبب اندر کے حالات ہیں. اس واسطے پریشانی اندر ہوتی، باہر نہیں ہوتی. پریشانی کہاں رہتی؟ اندر رہتی، باہر نہیں رہتی. شادیوں میں لوگ آتے نئے کپڑے پہن لے کے، خوشبو مل لے کے، شیروانیاں پہن لے کے، ٹایا لگا لے کے، صدریاں پہن لے کے، اس کو مل رہے ہیں مبارکبادی دے رہے، اس کو مل رہے ہیں مبارکبادی دے رہے. سو باہر خوش خوش دکھ رہے. اس کو الگ بلا کے پوچھو کیا حال ہے، کیا پریشانی ہے، وہی بول نہیں سکتے. ارے ان کو منانے گئے تو انہوں ناراض، ان کو منانے گئے تو انہوں ناراض. اور کیا بولنا، مجھے گھر کی عورتوں سے تو لڑنا پڑا، بس بس ہو گیا، سر میں درد ہو گیا. باہر دیکھے تو اتنا اچھا دکھ رہا، پوچھو نا. پریشانی کہاں رہتی؟ باہر رہتی، اندر.
اندر پریشانی کا سبب اندر کی خرابی ہے، اندر کی پریشانی کا سبب اندر کی خرابی ہے، باہر کے حالات کی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اندر میں اعلیٰ چیز کے مقابلے میں ادنا چیز کو پسند کر رکھا ہے، کامل کے مقابلے میں ناقص کو پسند کر رکھا ہے، سہولت کے مقابلے میں مشکل کو پسند کر رکھا ہے، اچھی چیز کے مقابلے میں کمتر چیز کو، بہتر چیز کے مقابلے میں کمتر چیز کو پسند رکھا ہے۔ پریشانی اس کی ہے، اس وجہ سے باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ جو بولتے نا باہر کے حالات سے جسم کو کچھ نقصان ہو سکتا، اندر دل کی بے چینی، دل کی بے قراری، دل کی بے سکونی، دل کی پریشانی اندر کی وجہ سے۔ صوفیاء کرام اسی واسطے اندر محنت کرو بولے۔ علم کے بارے میں علماء نے کہا ہے، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ اگر علم کو جسم کے لیے استعمال کریں گے تو سانپ بن جائے گا، اور اگر علم کو دل پر مارو گے تو وہ یار بنے گا۔ اسی لیے خالی شادی کے معاملے میں نہیں بول رہا ہوں، میں زندگی کے ہر شعبے میں ذرا بہنا بھی اچھا غور سے سننا۔ عام طور پر یہ شادیوں میں، ولیموں میں، تقریبوں میں مردوے بھی نہیں سن رہے، عورتیں بھی نہیں سن رہے، اور کہیں کہیں مردوا سنا تو عورتیں نہیں سن رہے، کہیں کہیں عورتیں سن لینے کو تیار ہے تو مردوے نہیں سن رہے، کہیں کہیں دولہے کا اماں بابا تیار ہیں تو دولہے کے چچا تایا تیار نہیں ہو رہے، کہیں دلہن کی اماں تیار ہو گئی تو اس کی خالہ پھپھو تیار نہیں ہو رہے۔ عجیب بات ہے، انہوں تیار ہو رہے انہوں تیار نہیں ہو رہے، دونوں سے پوچھو کس کو مانتے، ان دونوں سے پوچھو مانتے کس کو، اللہ کو، اللہ کے غیر کو؟ تو اللہ کو۔ رسول اللہ کو مانتے کہ رسول اللہ کے غیر کو؟ رسول اللہ کو۔ قرآن کو مانتے کہ شیطانی فرمان کو؟ قرآن کو۔ لڑ لینے والے خاندان میں چچا بھتیجے، خالو بھانجا، دیورانی جٹانی، عورتیں مردوے، سب مانتے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن کو، ڈر لیتے ہیں۔ انہوں بولے ایسا کریں گے، اور نہیں ویسا نہیں، ایسا کریں گے، یعنی ویسا نہیں ایسا کریں گے، ایسا کہہ کے واسطے کرتے۔ بھائی دل میں کیا ہے وہ بولو، دل میں اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، تو سب مل کے اللہ کے رسول کی ماننا، ہر طریقہ، ہر تعلیم ان کی ہدایت کے مطابق رہنا، ہر کام شریعت و سنت کے مطابق ہونا۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا کام شادی کا ہے، شادی کا کام ایک چھوٹا سا کام ہے۔ زندگی کے کاموں میں سب سے بڑا کام بنا لیا، ولیمے کا کام ایک چھوٹا سا کام ہے، زندگی کے کاموں میں ایک بڑا کام بنا لیا۔ اور شادیوں میں تو شروع سے آخر تک غلطیاں ہی غلطیاں کرتے۔ الف با تا سا کہاں سے شروع ہوتا؟ الف سے نا، الف سے غلطی شروع۔ الف سے غلطی کیا شروع؟ الف سے بنتا ہے انتخاب، الف سے انتخاب، وہاں سے غلطی شروع ہے۔ جب انتخاب ہی غلط ہوں گا تو اب جو بھی کریں گے کیا کریں گے؟ غلط ہی کریں گے۔ دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی ہے، تو اب جتنی دیوار اٹھیں گی کیسا اٹھیں گی؟ ٹیڑھی اٹھیں گے نا۔ جب انتخاب میں ہی ہم لوگوں نے صحیح رخ نہیں رکھا تو اب جتنے کام کریں گے سب غلط ہی ہوں گے۔
اس واسطے بہنا بھایا اچھا کان کھول کے سنو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ابھی آپ سنیں جی. بڑے بڑے ملکوں کے حکمرانوں کو خط جا رہا. کس کا؟ اولین و آخرین کے سردار کا. ایسا جا رہا بوریے پہ بیٹھ کے سب سے نامہ و پیام. ابھی سنے نا چٹائی پہ تشریف فرما ہے. روم اور فارس کے بادشاہوں کو خطوط جا رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے سونا چاندی روپیہ پیسوں کے ڈھیر بانٹ لیے اور وہاں کچھ نہیں. اب ہم لوگوں کے انتخاب میں یہی ہے اس کا گھر کیسا ہے, اس کی آمدنی کتنی ہے, اس کی لوگوں کی رہائش کیسی ہے, انہوں کیا کیا ڈالتے بول رہے ہیں, بچی کا گھر کیسا ہے, کتنا سونا ڈالتے بول رہے ہیں, سامان کتنا دیتے بول رہے ہیں, پیسے کتنے دیتے بول رہے ہیں, گاڑی دے رہے کہتے نہیں دے رہے کہتے اس تو بھی پلاٹا گلاٹا ہے نہیں بچی کے نام کو. بچہ باہر جانا چاہ رہا ہے ویزا منگا کو دیتے نہیں دیتے پوچھو. جہاں دیکھو بھکاریاں جمع ہو گئی. ارے بھائی اللہ کا نام لیوا ہے, اللہ کے رسول کا نام لیوا ہے, قرآن کا نام لیوا ہے, تو صحیح معنی میں مسلمان بن جانا نا. یہ دو رنگی کیسی ہے؟ ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بعض اساتذہ وقتاً فوقتاً بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ہم مسلمان ہیں, ہمارا کام اللہ کے آگے جھکنا ہے, اللہ کے رسول کے احکام کے آگے جھکنا ہے. خواہشاں ملا لے رہے ہیں. دنیا میں آدمی خواہشاں پورے کرنے نہیں آیا. دنیا میں آدمی خواہش پوری کرنے نہیں آیا. دنیا میں آدمی بندگی کرنے آیا. بندگی بولے تو بولے جیسا سننے آیا, خواہشیں پورا کرنے نہیں آیا. یہ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں کر لیے سو شادی, ذرا اچھا سن لو, آپ کو اگر شادی کرنا ہے تو نمونہ پیارے نبی علیہ السلام, نمونہ ان کی ہدایات, ان کی تعلیمات, صحابہ کرام کی زندگیاں, وہ ہے نمونہ بس. مسلمانوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے, اور آج کل تو اور بھی عجیب و غریب قسم کے مسلمان نام کے لوگ سامنے آ جا رہے ہیں. تو کیا بول رہے ہیں؟ قرآن شریف کی اتنی آیتیں نکال دو, قرآن میں سے نکال دو. اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے, اللہ کی کتاب میں سے بندے نکالیں گے آیتیں, اور پرائے بولے تو اتنا تعجب نہیں تھا, اپنا نام مسلمان رکھ کے بول رہے. کئی آیتیں نکالنا تو دوسری بات ہے, ایک آیت بھی نہیں نکال سکتی پوری دنیا کی انسانیت مل کے, پورے دنیا کے مفتیاں مل کے, عالمہ مل کے, مشائخ مل کے, محدثین مل کے, مفسرین مل کے, مقررین مل کے, مصنفین مل کے قرآن کریم کی ایک آیت نہیں نکال سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں. اور خوشی کی تقریبوں کو تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو منمانی تقریب ہے. شادی میں تو منمانی کر لینا ہے بھائی, ولیمے میں منمانی کر لینا ہے,
باقی کے وقت میں کرو یا نہ کو کرو، شادی ولیمے میں تو منمانی ہونا ہی ہونا ہے۔ بڑے لوگ کیا بولے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے؟ ہاں پڑھ لیے، پڑھ لیے تو من چاہیے چھوڑ دینا، رب چاہیے پکڑ لینا، بول کو ہے نا۔ 50 وقت سنے ہوں گے، 50 مقرروں سے۔ کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ من چاہیے چھوڑ کر رب چاہیے زندگی اختیار کرنا۔ تمہاری شادی کی کیا حیثیت؟ پوری زندگی ہی رب چاہیے کرنے کی ہے۔ شادی تو زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس لیے یہ مانگنا تانگنا بالکل نہیں۔ میاں بیوی دونوں رائٹ ہو جانا، اب تک لیفٹ رہ لیے بہت کام خراب ہو گیا۔ اب تک لیفٹ رہنے سے کام پورے خراب ہو گئے۔ پوری دنیا میں مسلمان پستی کا شکار ہے۔ ہندوستان میں مسلمان مسائل میں پھنسا ہوا ہے، اسلام کے خلاف سازشوں کا ایک طوفان برپا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کے دائرے کو تنگ سے تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب کا سب کائکو ہے؟ ہمارے لیفٹنگ کی وجہ سے ان لوگوں کی لفٹنگ ہے۔ ہم لیفٹ ہوئے تو انہوں نے ہمارے کو لفٹ مل گئی۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا جملہ ہے؟ اچھا سمجھو، کمزوری دکھی تو حاوی ہونے کی کوشش کرتے۔ ہم لیفٹ ہو گئے تو اپنی کمزوری معلوم ہو گئی، کمزوری معلوم ہو گئی تو اب وہ لوگ یہ بولے کہ اب ان کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے ہمارے لیفٹنگ کی وجہ سے ان کی لفٹنگ۔ ہم ٹیڑے ہو گئے، وہ لوگ بولے چلتا اب کام۔ دور صحابہ میں جب کرۂ ارض کے آدھے حصے پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو بڑے بڑے ملک کے بادشاہوں کے پاس میں سال میں ایک دفعہ مسلمانوں کا وفد جاتا تھا، سالانہ جزیہ لینے کے واسطے، ان کی حفاظت کے لیے۔ موجودہ زمانے میں ٹیکس بول لیجئے آپ، وہ لینے کے واسطے جاتے تھے۔ وہ خاص مقصد کے لیے تھا، بہت تھوڑا ہوتا تھا۔ آج کل ٹیکس نام سے تو لوٹنے کا کام ہے۔ وہاں جاتے تھے تو وہ لوگ وہاں آ رہے ہیں بول کے معلوم ہوتے کہ بادشاہ ان کا جو بھی سالانہ حساب کتاب ہوتا تھا کر کے فوراً حوالے کر دیتا تھا۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ پہنچے مسلمان جزیہ وصول کرنے، آ گئے وہ لوگ، بولے تو آنے دو۔ سامنے پہنچ گئے، بولے جزیہ لینے آئے، بولے نہیں دیتے۔ نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ ہمیشہ تو دیتے تھے۔ ہمیشہ دیتے تھے، اب نہیں دیتے۔ نہیں دیے تو جنگ کرنا پڑتا، پھر ہم تیار ہیں بولے۔ پہلے ہم لوگ آئے تو تم لوگ تھر تھر کانپتے تھے، اب لڑنے کو تیار ہو جا رہے ہیں، قصہ کیا ہے بولے تو نے پلٹ کے پوچھا کرتے۔ وہ سادہ لباس پہننے والے، راتوں میں جاگنے والے، جن کے چہروں کے اوپر زیادتی جاگنے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے پلساہٹ ہوتی تھی، وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ لوگ آئے تو ہمارے کو ڈر ہوتا تھا۔ تم لوگوں کے کپڑے چمکدار، موٹا تازہ بدن، کھاتا پیتا جسم، آرام کیے ہوئے اثرات تمہارے جسموں پر، تمہارے آنے سے کوئی خوف اور ہیبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو ہم لوگ اسی کو اپنے زندگی کی اچھا پہلو سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ سب چھوڑ دو، دنیا میں خواہشاں پورے کرنے نہیں آئے، کئی کو آئے بندگی کے واسطے۔ ضرورتیں ہیں، ضرورتیں پوری کر لینا ہے۔ سادی سیدھی شادیاں کرنا، لین دین میں تو ہونا ہی نہیں کچھ بھی سوال۔
بچی والوں سے تو ایک کاڑی بھی نہیں پوچھ سکتے آپ. اور بچے والے کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتا. اس کو رانی کے جیسا رکھنا، اس کے واسطے ایک تاج محل بنانا، اس کو یہ کھلانا وہ پلانا، ہر 8 دن کو ایک جوڑا دلانا، جب جانا آنا چاہ رہی جانے آنے دینا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. انہوں بھی غلط ہو گئے، انہوں بھی غلط ہو گئے، دونوں ہی اس وقت میں دو طرف سے گڑبڑ چل رہی. یہاں مردیں بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اس واسطے بول رہا ہوں میں، دونوں صحیح ہو جانا. ورنہ حال کیا ہے اس وقت میں مردوں اور عورتوں کا؟ یہ میخانہ ہے، بز میں جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. لڑکے والے بولتے ہم شیر، تو لڑکیاں والے بولتے ہم سوا شیر. لڑکیاں والے بولے ہم سوا شیر، تو لڑکے والے بولتے ہم 1.5 شیر. ارے بھائی ہم سب کے سب شیر اللہ والے لوگ ہیں، شیر سوا شیر 1.5 شیر والے نہیں ہیں. شادی کہے کے واسطے ہے، شیر اللہ کے واسطے ہے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. ہر چیز ہم نے جوڑا بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی طرف دوڑو. یہ جوڑا کے واسطے ہے، اللہ کی طرف جانے کے واسطے ہے. وہ شیر چھوڑ دے کے شیر سوا شیر 1.5 شیر میں پڑ گئے. اس لیے اب سب شانہ وانہ اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا. پوری دنیا کی شانیں میرے حبیب کے قدموں کی اور جوتیوں کی گرد کے برابر ہوئی. پوری دنیا کی شانیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیوں کی دھول کے برابر ہوئی. اس لیے سب خواہشاں چھوڑ دو، سیدھا پوچھو علماء سے جا کے سنت کیا ہے، بس اس کے مطابق کرو. کیا کیا مانگ سکتے؟ بچہ والا صرف بچی مانگ سکتا اور کچھ نہیں مانگ سکتا. بچے والا سوائے بچی کے کچھ نہیں مانگ سکتا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مریدہ تھی، انہوں نے اپنی بچی کو حافظ بنایا. حیدرآباد کے گھرانے سے اس بچی کو رشتہ آیا. بچے والے پوچھے کیا کیا دیتے ہیں؟ تو بچی کی اماں بولی نماز پڑھنے 1 جانماز، وضو کرنے 1 لوٹا، تسبیح پڑھنے 1 تسبیح، اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے؟ گیٹ آؤٹ. وہ جانماز بھی اپنی بچی کو نماز پڑھنے کو دے رہی، تسبیح بھی اپنے بچی کو تسبیح پڑھنے کو دے رہی، وہ لوٹا بھی اپنی بچی کو وضو کرنے کے واسطے دے رہی، بچے کو نہیں دے رہی. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی کو ایک جگہ سے رشتہ آیا، دینا طے کر لیے، ٹھیک ہے بھائی کر دیں گے. بولیں گے کہاں کریں گے؟ مسجد میں کریں گے. تو بچے کے لوگ آ کے پوچھے کہاں کریں گے؟ بولے تو مسجد میں. نہیں وہ ہمارا بھائی کے جو دوست ہیں نا وہ مسجد میں نہیں آتے، اس واسطے مسجد میں نہیں، شادی خانے میں. بولے تو اللہ کے گھر کو نہیں آنا ہے تو میرے گھر کو بھی نہیں آنا. آج 4 پیسے کیا آ گئے ہمارے پرانے بھائیوں کے پاس میں بھی، یہ لوگ ابھی معتبری میں آ گئے. کچھ روزگار کھل گیا، کچھ پیسے بڑھ گئے، کچھ مالداری پیدا ہو گئی، اب ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. اس سے بہتر تو وہی غریب رہنا تھا. جو پیسہ آدمی کو اللہ سے غافل کر دے وہ دولت تھوڑا ہی ہے، وہ تو مصیبت ہے. جو دولت عبادت پہ کھڑا کر دے وہ دولت ہے، اور جو دولت عبادت سے ہٹا دے وہ مصیبت ہے.
میرے میں گھڑی دے دو تمہاری شادی میں دیر ہو جائے گی. یہ دکھتے سو دیا کرو یارو, نہیں دکھتے سو کہیں ادھر. سادی سیدھی کرو شادیاں, انتخاب کرو دین کا, اخلاق کا. انتخاب دین اخلاق کا کرنا, اور کسی چیز کا نہیں. کوئی چیز دوسری دیکھنے کی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ دیکھنا ہے تو شکل صورت تھوڑی سی دیکھ لیجیے, مگر اس میں بھی اس کا خیال رہے کہ اگر کسی کی شکل و صورت سمجھ میں نہیں آئی تو اس کی شکل صورت پہ اعتراض نہیں کرنا. اس واسطے کہ کسی کی شکل پہ, کسی کی صورت پہ, کسی کی رنگت پہ اعتراض اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض ہے. میرا بچہ گورا ہو ایک اور میرا بچہ کالا ہو ایک تو میں دونوں سے پیار کرتا ہوں. میری بچی ایک گوری ہو, میری بچی ایک کالی ہو تو میں دونوں سے محبت کرتا ہوں. میرے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ میں کیسا کریں گے؟ گوروں کو پسند کریں گے, کالوں کو ناپسند کریں گے. اعتراض نہیں کرنا. اصل چیز دیکھنے کی اخلاق ہے, اور یہی چیز دیکھ کے کرے تو وہ مقصد حاصل ہوتا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا, اس سے اس کے جوڑے کو نکالا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. لیسکن الیہا. اب اگر ایک ہو دنیا دار دوسرا ہو دیندار تو ایک سے دوسرے کو سکون مل سکتا؟ نہیں مل سکتا. ایک کی فکر دنیا کی ہو, ایک کی فکر آخرت کی ہو تو دونوں سکون سے رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے. ایک کا رخ مشرق میں ایک کا رخ مغرب میں ہو, پرسکون زندگی گزار سکتے؟ دونوں کا رخ ایک رہنا تو صحیح زندگی گزار سکتے. دونوں اللہ سے ڈرنے والے رہنا, دونوں اللہ سے ڈرنے والے رہنا. بزرگاں بڑے حکمت کی ایک بات بولے اللہ سے ڈرنے والے سے نکاح کرو, اس لیے کہ اگر تمہاری بچی اچھی رہی تو اللہ سے ڈرنے والا ہونے کی وجہ سے اس نعمت پر شکر کریں گا, اور اگر تھوڑی بہت کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تب بھی اللہ کی ڈر کی وجہ سے ظلم و زیادتی نہیں کرے گا. ہمارے اکابر میں سے کسی نے بتایا تھا کہ ایک میاں بیوی میں ایک کی صورت اچھی ایک کی صورت خراب تھی, مگر دونوں اچھی زندگی گزار رہے تھے. ایک دن بیٹھے بیٹھے دونوں موڈ میں بات چیت کر لے رہتے ہوئے بولے گئے تھے, اپن دونوں جنتی ہیں, دونوں جنتی ہیں بول کے. ارے وہ کیسا جی؟ میری صورت ایسی ہے اس کے باوجود تو صبر کر رہی, صبر کرنے والے کو جنت. تیری صورت اتنی اچھی ہے میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں, شکر کرنے والے کو جنت. صفات یہ سیکھنے کی ہے. اس واسطے حکم ہے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. 4 مرتبہ نکاح کے خطبے میں اللہ سے ڈرو بول کے حکم آتا. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی منتر ہے جو پڑھ دیا جاتا ہے ایجاب و قبول کے ٹائم پہ. ایسا نہیں. اس واسطے اب ارادہ کر لو, جتنے بھائی جتنی بہنیں ہیں یہاں, اب جب شادی کریں گے ہمارے اپنے خاندان میں اپنے اپنوں کی لین دین یہ وہ نہیں. دنیاوی زندگی کے اعتبار سے عیش آرام راحت سامان نہیں. قرآن و سنت, اسلام, اللہ رسول کی اطاعت, اسلامی اخلاق, دین پسندی, بس یہ دیکھ کے کریں گے. کرنے کے بعد میں زندگی کیسا گزارنا, اصل امتحان اس کے بعد کا ہے. اس کے بعد کی زندگی اللہ رسول کے مرضی کے مطابق دونوں گزارنا, یہ اصل ہے. اور اصل تیاری یہ ہے, جتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بیٹے بیٹیاں دے رکھی ہیں
وہ یاد رکھے اس بات کو کہ ان کی تیاری یہ نہیں کہ بیٹی ہے تو سونا جمع کرو، چاندی جمع کرو، کپڑے جمع کرو، سامان جمع کرو، یہ تیاری نہیں ہے۔ تیاری یہ ہے کہ بچی کو اسلامی اخلاق سکھا کر شادی والی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اس کی اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، شوہر کے ساتھ کیسے رہے، شوہر کے بڑوں کے ساتھ میں کیسے رہے، اور گھر کو کیسا سلیقے طریقے سے رکھے، اور شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ میں ان کی خدمت گزاری کے اگر موقع آ جائے تو کیسے ان کی اچھے سے اچھے انداز میں خدمت کرے، اس کا مزاج یہ بننا۔ اور اگر کوئی ناگواری کی بات پیش آ جائے، ہمارا مزاج بھی ویسے تھا، کوئی بھی ناگواری کی بات نہ ہونا بول کے ہاں اندر میں۔ ایک مرتبہ گھر میں کوئی چھوٹی سی ناگواری کی بات ہوئی تو میں نے والدہ کے سامنے کہا یہ ناگواری کی بات ہوتی کہیں کو جی؟ بولے دو بیٹا یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، بیٹا یہ دنیا ہے جنت نہیں ہے، یا تھوڑا بہت چلتے رہتا بولے انہوں جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا نا وہ جنت ہے، یہاں تو تھوڑا بہت ہوتا۔ اس صورت میں صبر سے، برداشت سے، تحمل سے، حلم سے، بردباری سے، معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے، کسی کی غلطی کو معاف کر دینے، بخش دینے سے اس سے کام چلتا۔ اور دو طرف کے لوگوں نے سوچنا ہی، وہ بچی نئی نئی گھر کو آئی، وہاں جب تک تھی اماں وغیرہ سارے کام کر لیتے تھے، بچی ہے پڑھ لے رہی لکھ لے رہی بلکہ کام کاج نہیں لگا ہے اس کو، تو ایسی صورت میں ذرا اچھا پکانا اسے نہیں آیا سمجھ نہیں آیا تو اب یہ کیا کرنا، جس گھر کو گئی تو گھر کے بڑے لوگوں بولنا بیٹا اب تک تم پڑھنے میں لکھنے میں تھے، پکوان وغیرہ میں زیادہ موقع نہیں ملا تمہارے کو، اس واسطے یہ چیز ایسا نہیں ایسا بنانا، ایسا نہیں ایسا بنانا، چند دن تم محنت کریں گے، بولے ایسا سنیں گے تو صحیح ہو جائیں گا بول کے ایسا بول لیے تو کتنی خوشی سے بچی قبول کرتی۔ اگر اس کو یہ بولے یہ سکھائی تمہاری اماں، کھانا بنانے نہیں آتا تیرے کو، سالن بنانے نہیں آتا تیرے کو، جھگڑے شروع ہو جاتے۔ اچھا ہر آدمی میں ذرا ایک سنکی ایک پوائنٹ رہتا، ایک وقت کوئی خراب بات بولے تو بولتے ہی جاتے، برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک وقت بولے سن لیے، دو وقت بولے سن لیے، تین وقت بولے سن لیے، پیچھے ہی پڑ گئے تو انہیں بھی پیچھے پڑ جاتی تھی، پھر ایسا پیچھے پڑتی کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے پڑتے ایک دوسرے کے پیچھا چھڑانے کی نوبت آ جاتی۔ سلیقے طریقے سے کرنا کسی چیز کو، تو مرد ہوں عورتیں ہوں، شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات و ہدایات ہیں اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والے لوگوں میں سے کچھ تعداد ایسی ہے جو شریعت اور سنت کے مطابق شادیوں کی کرنے کی فکر کرتی ہے، اور یہ نکاح بھی ماشاءاللہ اسی قسم کے نکاحوں میں سے ایک۔ اس بات سے ہمیں بڑی خوشی ہے، آج نہیں رہے ان کے نانا حضرت محسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی شادی ہے تو تیاری کے بارے میں یاد رکھو، کہیں کی تیاری کرنا ہے، اور الف صحیح کرو شادی کا کیا صحیح کرو؟ الف صحیح کرو۔ الف بولے تو انتخاب صحیح کرو۔ کیا کرنا ہے انتخاب میں؟ دین دیکھنا، اخلاق دیکھنا۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا رشتہ آئے اگر تم اس کی اخلاق سے اور دین سے مطمئن ہو تو نکاح کر دو، ورنہ فساد عریض ہوگا، فساد عریض ہوگا۔ یہ آیا ہے حدیث میں، پھیل جانے والا فساد۔ آج جو خاندانوں کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، کورٹ کچہری ہے، عدالتیں اور مقدمے ہیں، چھوڑنے چھڑانے کے جو مسائل ہیں،
تو سب کا سب جتنا بگاڑ پھیل رہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ دین اور اخلاق کا انتخاب کرے نہیں. اور اگر دین اخلاق کا آیا تو جیسا کہ ایک صاحب بولے ارے بچہ دیندار ہے، جب خالی دینداری لے کے کیا کرنا جی. اب جو فساد پھیل رہا دیکھو کیا ہے اس وقت. اتنا فساد بولے تو بگاڑ، کتنا بگاڑ پھیل رہا ہے دیکھو. اس لیے سادگی کے ساتھ میں شادیاں کرو، لین دین کی لعنتوں کو ختم کرو، انتخاب میں دین کو اخلاق کو دیکھو. اور دیکھو شادی اور ولیمے کو اپنے دولت کے اظہار کا، خواہشوں کی تکمیل کا سبب بس سمجھو، عبادت سمجھ کر، سنت سمجھ کر اس کام کو انجام دینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب تعالیٰ جل شانہ اپنے کرم سے ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ تو پڑھ دوں گا میں. ان کے ولیہ کے عروسہ کے والد کہاں ہیں؟ عروسہ کے والد اور عروسہ شادی کرنے والی دلہن کے گواہ جو لوگ ہیں یہاں قریب میں آ جاؤ. میں خطبہ پڑھتا ہوں، قاضی صاحب ایجاب و قبول کرا دیتے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه السلام ومن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله لك وعليكم وبينكم. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين الزوجين كما تحب وترضى ووفقهما لما تحب وترضى واحفظهما من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وأخرج منهما ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.